سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، دائی حلیمہ کے آنکھوں کے تارے، سیدہ آمینہ پی کے پیارے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا، اتنا شاندار کلام پیش کیا مداح خیر الانام عالی جناب نذیر اسماعیلی صاحب نے۔ سارے دنوں میں ایک محرم الحرام سے لے کر اب تک سب سے اچھا، سب سے زوردار کلام ماشاءاللہ پیش کیا، اور بہت ہی شاندار کلام۔ ایمان اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا تازہ ہو گیا، اور اہل بیت سے بغض و عناد رکھنے والوں کا دل کمزور پڑ گیا۔ چونکہ میں کوئی شاعر نہیں، مگر دو شعر اسی بحر میں، اور چونکہ میں تحت میں پڑھوں گا ذکر شہید کربلا، ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ صبر کا نام زندگی، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، تم مر گئے یزیدیو زندہ میرا امام ہے۔ صبر کا نام زندگی، صبر کا نام زندگی، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ جہاں جہاں صبر پایا جائے گا وہاں وہاں حسین پائے جائیں گے، جہاں جہاں جبر پایا جائے گا وہاں وہاں یزید پایا جائے گا، جہاں جہاں ظلم پایا جائے گا وہاں وہاں یزید پایا جائے گا، جہاں جہاں عدالت پائی جائے گی وہاں وہاں حسین پائے جائیں گے۔ صبر کا نام زندگی، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، تم مر گئے یزیدیو۔ ابھی کہہ رہے تھے نا ٹھوکر پہ یزید ہے، تم مر گئے یزیدیو۔ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت، تم مر گئے یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ تم مر گئے یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ اور میری نظر میں دولت دنیا فضول ہے، میری نظر میں دولت دنیا فضول ہے، مجھ کو در حسین کی مٹی قبول ہے۔ میری نظر میں دولت، یہ دنیا کی دولت کیا ہے؟ میری نظر میں دولت دنیا فضول ہے،
مجھ کو درے حسین کی مٹی قبول ہے، دنیا بہت حسین ہے، یہ سچ تو ہے مگر دنیا بہت حسین ہے، یہ سچ تو ہے مگر دنیا میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، دنیا بہت حسین ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ دنیا بہت حسین ہے، یہ سچ تو ہے مگر دنیا میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، دنیا میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ دشمن کو بھی کرم سے نوازا ہے آپ نے، دشمن کو بھی کرم سے نوازا ہے آپ نے، یہ بھی میرے حسین کے گھر کا اصول ہے۔ دشمن کو بھی کرم سے نوازا ہے آپ نے، یہ بھی میرے حسین کے گھر کا اصول ہے، یہ بھی میرے حسین کے گھر کا اصول ہے۔ دشمن کو بھی کرم سے نوازا ہے آپ نے، یہ بھی میرے حسین کے گھر کا اصول ہے۔ پورا مجمع بآواز بلند درود پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ مجمع تھوڑا آج کم دکھائی پڑ رہا ہے، مولانا روم صاحب کی ایک بات بتا دو پھر آگے بڑھیں۔ مولانا روم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ لیلا نے حلوہ تیار کروایا، اور حلوہ تیار کرانے کے بعد کہا جاؤ مجنو کو دے دے۔ جیسے ہی حلوہ بڑھیا سجا کر کے لایا گیا، آواز لگائی گئی مجنو کہاں ہے؟ بھیڑ جمع ہو گئی، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، ہم مجنو ہم مجنو ہم مجنو۔ حلوہ کھانے کی باری آئی تو مجنوؤں کی لائن لگ گئی، اور اس کے بعد واپس یہ گیا خادم کہنے لگا آپ تو کہہ رہی تھی میرا ایک ہی مجنو ہے، یہاں تو انگنت مجنو ہے کون؟ کہا جو اصلی مجنو ہے اب پتا چلے گا۔ دوبارہ بھیجا، زرق پر کپڑا تھال پہ رکھا ہوا ہے، اب حلوہ ایک مرتبہ منہ لگ گیا تھا تو سارے لوگ پھر بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، سارے لوگ جمع۔ خادم نے کہا لیلا نے کہا ہے کہ جو میرا مجنو ہے اپنے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے۔ سارے گول ہو گئے، جو اصلی مجنو تھا وہی بچا۔ اس نے کہا کس جگہ کا گوشت مانگا ہے؟ تو کہا یہ طے نہیں ہے، یہ طے نہیں۔ اس نے جگہ جگہ سے گوشت کاٹ کر اکٹھا کرنا شروع کیا، شاید یہاں کا مانگا ہو، شاید یہاں کا مانگا ہو، شاید یہاں کا مانگا ہو۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اب میں کہنا یہ چاہوں گا کہ لنگر شریف میں کرسیاں خالی نہیں رہتی، انتظار ہوتا ہے۔ یہ اٹھیں تو ہم بیٹھیں، یہ اٹھیں تو ہم بیٹھیں، یہ اٹھیں تو ہم بیٹھیں، اور لنگر شریف کے بعد کرسیاں انتظار کر رہی ہیں، کوئی آ کے بیٹھے، کوئی آ کے بیٹھے، کوئی آ کے بیٹھے۔ سلیمان قادری صاحب کے لنگر کھلانے کا مقصد یہی ہے، چاہے گھر لے جا کر کھاؤ، چاہے کرسی پر بیٹھ کر کھاؤ، لنگر حسین ہے، لنگر مولا کائنات ہے، لنگر اہل بیت ہے۔ آپ لے کر جائیں کھائیں، جس طرح لنگر کھانا آپ ضروری سمجھتے ہیں ایسے ہی ذکر حسین پینا بھی ضروری سمجھیں، ذکر حسین پینا بھی ضروری سمجھیں۔ اس لیے کہ نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ کہاں کھو گئے حضرت؟ توحید کی میں نظروں سے نہیں پیالوں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں نظروں سے نہیں پیالوں سے پلائی جاتی ہے۔ مچھر کے بارے میں نے پڑھا کہ مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، اور مچھر جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے،
بھلے اس کو آپ پکڑ کر کے مسل دیں مگر وہ خون پینا بند نہیں کرتا ہے. جان چلی جائے مگر خون پینا بند نہیں کرے گا. اگر کوئی مارے گا نہیں تو کتابوں میں لکھا ہے اس کا پیٹ خود ہی پھٹ جاتا ہے اور مر جاتا. تو اتنا نہ کھا لیا جائے, اتنا نہ پیٹ بھر لیا جائے کہ ذکر حسین سے دوری ہو جائے. لنگر شریف کھلانے کا مطلب یہی ہے کہ لنگر شریف کھاؤ, ذکر حسین کے قریب آؤ, اپنا ایمان بچاؤ تاکہ جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر حسین کھاؤ, ایمان بچاؤ تاکہ جنت میں چلے جاؤ. ذکر حسین. اور ایک جملہ اور بول دوں, پورے شہر میں ایک قادری نے نام بھی سلیمان, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو پڑھے وہ جانتے ہیں. نام ہے سلیمان اور نسبت ہے قادری. ایک نام ہے سلیمان, نسبت ہے قادری. ایک قادری نے غوث اعظم کے کرم سے اہل بیت کی محبت میں وہ انقلاب برپا کر دیا ہے کہ ہر چہار جانب اس جلسے کا چرچا ہو رہا ہے. اس جلسے کا چرچا ہو رہا ہے. اور یہ نذیر بھائی کا کمال ہے, یہ بھی سن لو. میں منہ دیکھ کے تعریف کرنے والا نہیں, میرا مزاج پورا شہر جانتا ہے. نہ یہ نذیر بھائی کا کمال ہے, نہ یہ سلیمان قادری کا کمال ہے, نہ اس فقیر کا کمال ہے. یہ کمال ہے ذکر حسین کا. ذکر حسین جو بھی بیان کرتا ہے زمین پر ہوتا ہے تو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے. ذکر حسین جو بھی سنتا ہے, جتنی دیر سنتا ہے اتنی دیر گناہوں سے بچا رہے گا. جتنی دیر ذکر حسین سنتا ہے رحمت و انوار کی برسات میں وہ بھیگتا رہتا ہے. تو ہر مسلمان ذکر حسین سن لے یہ نہیں ہو سکتا. ہر مسلمان اہل بیت کا محب بن جائے یہ نہیں ہو سکتا. اے آنے والوں, یہ تمہارے آنے کا کمال نہیں ہے, کربلا والے کے بلانے کا کمال ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہوٹلوں پر جانے والے بہت جاتے ہیں, جوا کے اڈے پر جانے والے بہت جاتے ہیں, شراب کے اڈے پر جانے والے بہت جاتے ہیں, مگر اللہ کی قسم شراب سے حسین کو اتنا نفرت تھی کہ شراب پینے والے یزید سے حسین نے مقابلہ کر کے یہ بتا دیا شرابیوں سے حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے. شرابیوں سے حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ شراب کی لت میں لگا ہو تو بیٹھے بیٹھے حسین کو گواہ بنا کے, شہدائے کربلا کو گواہ بنا کے, کیونکہ میرا ایمان ہے کربلا سے حسین آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں, بے ایمانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے دل میں ارادہ کر لو, مولا حسین آپ کو گواہ بناتا ہوں, آپ کو گواہ بناتا ہوں. اگر کوئی جوا کے اڈے پر جاتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں, اعلان کرنے کی ضرورت نہیں, میرے حسین کو گواہ بنا کر محفل حسین میں سچے دل سے توبہ کر لو. انشاءاللہ حسین کے ذکر کی برکت سے اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. اور جب اللہ توبہ قبول کر لے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے
जैसे अभी माँ के पेट से पैदा, जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। जिक्र हुसैन में आने वालों, आप किस्मत के धनी हो, आप काबिले मुबारकबाद हो कि शहर में सैकड़ों रहने वाले मुसलमानों में जिक्र सुनने के लिए मेरे इमाम ने आपको बुलाया है। जिक्र हुसैन सुनने के लिए मेरे इमाम ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। और एक मर्तबा मैदान कयामत में हमारे अमाल तो इतने अच्छे नहीं, हमारी नेकियां तो इतनी अच्छी नहीं, लेकिन आए बस्ते हुसैन में आने वालों, अल्लाह की कसम मैदान कयामत में अगर हुसैन की नजर उठ गई, मेरा जिक्र सुनने वाला ये बंदा है, मेरा जिक्र सुनने वाला ये गुलाम है, तो अल्लाह की कसम मुस्तफा जाने रहमत के वहां से अगर जिद पर आ जाएंगे तो मुस्तफा करम फरमाएंगे, अल्लाह बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा। इसलिए कि सजदे, बंदगी, इबादत करने वाले दुनिया में बहुत हैं, अगर कोई सजदे पर नाश कर ले, सजदा मुंह पे मार दिया जाएगा। बंदगी पर कोई नाश कर ले, बंदगी मुंह पे मार दी जाएगी। मगर वारे हुसैन इमाम अली मकाम की शान ये है कि शायर कहता है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है, तुमने वो सजदा किया जिसके खुदा को नाज है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत। मुर्दाबाद। कुछ लोगों को डर लग रहा है क्या? कुछ लोगों को डर लग रहा है क्या? अरे यजीद का नाम आए तो मुर्दाबाद इतनी बुलंद आवाज से बोलो कि न यजीद को सुकून मिले न यजीदियों को सुकून मिले। बेशक लगाइए नारा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत, जिंदाबाद, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, यजीदियत। मुर्दाबाद। और कान खोल करके सुन लीजिए, ये फैजान बरसता है, फैजान। जितना गहरा इश्क होगा, जितना गहरा लगाव होगा, जितनी प्यारी मोहब्बत होगी करबला वालों से, उतना ही महफिल में रंग आएगा। इसलिए कि कहाँ मेरी औकात जी, कहाँ मेरी औकात, कहाँ करबला वाले हुसैन की बात, कहाँ मेरी औकात, कहाँ इमाम हुसैन की बात। वो जिसे चलाएंगे वही चल पाएगा, जिसे बिठा देंगे वो। और अगर हुसैन बिठाने पर आए तो जमीन से कुर्सी पर बिठा देते हैं, और उतारने पर आए तो कुर्सी से नीचे उतार। ये हुसैन का करम है, जिसे जो चाहे अता फरमा दे मुस्तफा के सदके में। न नाना का जवाब है न नवासे का जवाब है। अली का खून, फातिमा का दूध, मुस्तफा का नूर, ये सब जमा हो जाए तब हुसैन बनते हैं, तब हसन बनते हैं। जब बाप वलियों का सरदार हो, नाना नबियों का सरदार हो, माँ जन्नती औरतों की सरदार हो, तब बेटा जन्नती जवानों का सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब बेटा जन्नती जवानों का सरदार होता है। ये करम की बात है, ये अता की बात है, वरना खता बहुत लोग करते हैं। अता किसी पर होती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खता बहुत लोग करते हैं, अता किसी पर होता है, और अता उसी पर होगी जिसको हुसैन का पता हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिसको हुसैन का पता होगा उसी पर अता होगी, और जिसको हुसैन का पता नहीं
وہ کل بھی لاپتہ تھا، آج بھی لاپتہ ہے۔ دیکھ کر کیا بات ہے، حسین کا پتہ ہوگا، جس کو حسین کا پتہ ہوگا اسی پر حسین کی عطا ہوگی، جس کو حسین کا پتہ نہیں ہوگا وہ لاپتہ ہوگا۔ کل بھی لاپتہ تھے لوگ، آج بھی لاپتہ ہیں لوگ، اور جو حسین سے محبت کرتے ہیں وہ آج بھی پتے میں ہیں، کل بھی پتے میں رہے۔ اور ایک جملہ اور آیا ہمیں عرض کر دوں، عطا کر دوں، نظر کا فرق ہے، نظر کا فرق ہے، نظر کا فرق ہے۔ اسی نظر سے یعنی نظر سے مراد اپنی نظر سے ابو جہل نے جب نبی کو دیکھا تو نبی بشر نظر آئے، اور جب ابو بکر نے نبی کو اپنی نظر سے دیکھا تو نبی نور نظر آئے۔ ہم اس وقت کربلا والوں کی نظر میں ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہو تو آدمی محتاط رہتا ہے، تھوکنا منع ہے کیونکہ کیمرے کی نظر میں ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیمرے کی نظر میں تھوکنا منع ہے، اور حسین کی نظر میں حسین پر بھونکنا کیمرے کی نظر میں تھوکنا منع ہے، حسین کی نظر میں حسین پر بھونکنا منع ہے، حسین پر بھونکنا منع۔ اسٹیشن پر تھوکو گے، کیمرے کی نظر میں پکڑے جاؤ گے، سزا ملے گی سزا۔ حسین پر بھونکو گے، قیامت میں پکڑے جاؤ گے، سزا ملے گی سزا۔ اور حسین کا بغض اگر ہے تو سزا ایسی ملے گی کہ جہنم ٹھکانا ہوگا، جہنم ٹھکانا ہوگا۔ اس لیے حسین کا کرم ہے، جو بچا ہوا ہمارا بھرم ہے، حسین کا کرم ہے، جو بچا ہوا ہمارا بھرم ہے، اور یہ دل نرم ہے، نرم ہے، مجمع بھی گرم ہے۔ یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ آقا حسین کا۔ سبحان اللہ۔ غازی صاحب کا ایک جملہ لے لو، جو حسین سے چڑھتے ہیں وہ بے شرم ہیں، جو حسین سے چڑھتے ہیں وہ بے شرم ہیں۔ لہذا موڈ بن گیا ہے تو آپ سنیں، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کی دھرتی پر ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ مسلم اکیلے نہیں آئے، ان کے بچے بھی ساتھ میں آئے تھے، اسی کوفہ میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ مسلم کے بچوں کو گرفتار جو کر کے لائے گا وہ انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ چاروں طرف سپاہی نکل گئے، کیا قسمت ہے، دعوت دے کر کے بلایا گیا، دعوت دے کر کے بلایا گیا۔ اب امام مسلم کے شہزادوں کو ابن زیاد کے سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں، گلی کوچوں میں جاسوسی کر رہے ہیں، امام مسلم کے شہزادے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت امام مسلم کے دونوں شہزادے محمد و ابراہیم قاضی شریح کے گھر تشریف فرما تھے۔ شام کا وقت تھا، قاضی شریح نے دونوں شہزادوں کو بلایا، کیونکہ ڈر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈر والے ہوتے ہیں، کچھ نڈر ہوتے ہیں۔ قاضی شریح کو جب خبر گئی تو قاضی شریح کو بھی ڈر پیدا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی کوئی ظلم و بربریت کا نشانہ ہمیں بھی بنا دیا جائے۔ قاضی شریح نے شہزادوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں رات میں امام مسلم کے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، زارو قطار رو رہے ہیں۔ امام مسلم کے بچے تو تھے چھوٹے، مگر اہل بیت کے گھر والے چھوٹے بھی ہوں تو جذباتی نہیں، بڑے ان کے سامنے
بچوں سے زیادہ کچے نظر آتے ہیں، بچوں سے زیادہ کچے نظر آتے ہیں، تھے تو چھوٹے چھوٹے مگر عقل و فہم اتنی زیادہ تھی۔ یہ رونے کا انداز جب دیکھا قاضی صاحب کا تو بچے کہنے لگے قاضی صاحب اس طرح تب کوئی روتا ہے جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے یا بیٹے یتیم ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے ابا جان مسلم کو شہید کر دیا گیا ہو؟ یہ جملہ تیر و نشتر کی طرح اس قاضی کے دل میں چبھا۔ قاضی کہنے لگا بچوں تمہارے باپ کو ظالموں نے بے دردی سے شہید کر دیا ہے، تمہاری تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا سننا تھا بچے چیخ مار کر رونے لگے۔ قاضی شریح کہنے لگا بچوں آہستہ 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 رو، اس لیے کہ جاسوس گھوم رہے ہیں، مخبر گھوم رہے ہیں، تمہارا رونا سن کر کے سپاہی آ جائیں گے اور تم پکڑے جاؤ گے۔ بچے روتے رہے۔ قاضی شریح نے کہا بچوں رونا دھونا بند کرو، صبح ایک قافلہ دروازہ راقیین سے مدینہ طیبہ جانے والا ہے، ہم اس قافلے کے حوالے تمہیں کر دیں گے، اللہ نے چاہا مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ شہزادے کسی طرح رات گزارتے ہیں، سویرا ہوتا ہے، مسلم کے دونوں بچوں کو قافلے سے ملانے کے لیے قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا یہ دونوں امام مسلم کے شہزادے ہیں، اے اسد قافلے سے لے جا کر کے ملا دے۔ قاضی کا بیٹا اسد مسلم کے دونوں بچوں کو لے کر چلا، اس مقام پر پہنچا جہاں سے قافلہ مدینہ طیبہ جانے والا تھا۔ جب یہ پہنچا اسد بچوں کو لے کر تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ کون کس کا ہوتا ہے؟ اسد نے کہا گرد و غبار نظر آ رہی ہے، لگتا ہے قافلہ دور نہیں گیا، دوڑو اور دوڑ کر قافلے سے جا کر مل جاؤ۔ دونوں ننھے شہزادے ہیں، ننھے قدموں سے دوڑنا شروع کرتے ہیں، مگر قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ دوڑتے رہے، قافلے سے ملاقات نہیں ہونا تھا، نہیں ہوئی، یہاں تک کہ شام ہو گئی، اندھیرا پھیل گیا۔ اب دونوں شہزادے جدھر جا رہے ہیں سناٹا ہے، اندھیرا ہے، ہر طرف خوف کا عالم ہے، ننھے قدموں سے جا رہے ہیں، پتا گرتا ہے سہم جاتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، پیر زخمی ہیں۔ بڑے نے کہا بھیا اب تو ہم کافی دیر سے چلتے رہے، دوڑتے رہے، اب تھوڑا آرام کر لینا چاہیے۔ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے دشمن ہمارے تعاقب میں ہیں، ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے۔ رات بھر دوڑتے رہے، سویرا ہوتا ہے، سورج کی شعاعیں جیسے ہی چاروں طرف بکھر جاتی ہیں۔ دونوں بچے کیا دیکھتے ہیں؟ رات بھر چلنے کے بعد بھی کوفہ سے دور نہیں آئے ہیں، کوفہ کے بازار نظر آ رہے ہیں۔ یہ قسمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی چھپنے کا ارادہ کر رہے تھے، 2-3 سپاہیوں نے آ کر گھیر لیا۔ تم کس کے بچے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ سچوں کے بچے تھے، سچ بولنے کے عادی تھے، سچوں کے بچے تھے، سچ بولنے کے عادی تھے، جھوٹ بولنا نہیں تھا۔ شہزادوں نے کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہمیں مارنا نہیں، ہم یتیم ہیں، ہم بے قصور ہیں۔ سپاہیوں نے فوراً بچوں کو گرفتار کیا، ہاتھ میں رسیاں باندھ دی، ہاتھوں کو جکڑ کر کے گھوڑے پر بٹھا کر کے ابن زیاد کے دربار میں سپاہی لے کر گئے۔ ابن زیاد سے کہا یہ مسلم کے بچے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا میں پہلے یزید سے مشورہ کروں گا، بچوں کے ساتھ کرنا کیا ہے، فی الحال کے لیے بچوں کو جیل میں لے جا کر کے بند کر دو۔ دونوں بچوں کا کیا قصور ہے جو جیل میں بند کیا جا رہا ہے؟ حضرات پتہ چلا آج بھی قصوروار جیل میں کم ہوتے ہیں، بے قصور زیادہ ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ جیلوں کی سلاخوں میں وقت گزار رہے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے مگر انہیں پھنسا دیا گیا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ناموس رسالت پر علم بلند کرنے والے
علم بلند کرنے والے، ناموں سے رسالت کی حفاظت کرنے والے قمر غنی عثمانی آج بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے، قمر غنی عثمانی آج بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ پتہ یہ چلا سچ بولنے والا، حق کا علم بلند کرنے والا جگہ جگہ پر اسے ستایا جائے گا۔ بچوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، دونوں بچے جیل میں جب ڈالے گئے تو اگر جیلر مہربان ہو جائے تو جیل میں گٹکا بھی ملتا ہے، جیلر مہربان ہو جائے تو بیڑی سٹا سب ملتا ہے، اور جیلر اگر سخت ہو جائے تو ڈنڈے ملتے ہیں۔ جیل میں جب ڈالا گیا تو جیل کا جو جیلر تھا نام تھا مشکور، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اہل بیت کا عقیدت مند تھا۔ رات میں دونوں بچوں کو جیل سے باہر نکالا اور باہر نکالنے کے بعد کھانا کھلایا، چہرے کا گرد و غبار صاف کیا، کہنے لگا جیل کا دروگا جیلر کی میرا بھائی ایک مقام پڑے گا قادسیہ، وہاں چلے جاؤ، میرا بھائی کوتوال ہے، یہ میری انگوٹھی ہے بطور نشانی، اسے دے دینا، وہ مدینہ پہنچا دے گا۔ رات میں بچوں کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا۔ سویرے مخبروں نے ابن زیاد کو بتا دیا کہ جیلر نے تو چھوڑ ہی دیا ہے، مشکور نے تو انہیں رہا کر دیا۔ ابن زیاد نے بلایا، توجہ سے سننا، مشکور جو جیلر جو اہل بیت سے محبت کرنے والے، ابن زیاد نے کہا تم نے بچوں کو رہا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے؟ مشکور نے کہا ہاں چھوڑ دیا ہے۔ کہا کیوں چھوڑا؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا ڈر نہیں لگتا؟ کہا لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ کائنات میں ایک ذات ہے جو میرے رب کی ذات ہے، رب کے علاوہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا مجھ سے نہیں لگتا؟ کہا بالکل نہیں لگتا۔ تو کہا چھوڑنے میں تجھے کیا ملا؟ تو مشکور نے کہا ان کے والد مسلم کو قتل کرنے میں تجھے کیا ملا؟ تجھے کیا ملا؟ اور سن، مشکور نے کہا سن ابن زیاد، میں نے بچوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے اور یہ سوچ کر چھوڑا ہے کہ اسی کی برکت سے ہمیں شفاعت میسر ہوگی، اسی نیک کام کی برکت سے مجھے جنت ملے گی۔ اے ابن زیاد، اہل بیت کو ستانے، تکلیف پہنچانے کی بنیاد پر تیرا ٹھکانہ کہیں اور ہوگا۔ جب یہ چوکھے چوکھے کڑوے کڑوے شبد سنا تو ابن زیاد دل ملا گیا۔ کہا اسے لے کر جاؤ بلند عمارت پر۔ بلند عمارت پر لے جایا گیا۔ پھر کہا گیا کہ بلند عمارت پر لے جانے سے پہلے اسے ایک ستون ایک کھمبے میں باندھو۔ مشکور کو ایک کھمبے میں باندھا گیا اور کہا 500 کوڑے لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ پہلا کوڑا ابن زیاد کے سپاہی نے جب لگایا تو مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کوڑا لگایا تو کہا یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ تیسرا کوڑا لگا تو کہنے لگے یا اللہ میں نے شہزادوں کو تیرے محبوب کی آل کی محبت میں چھوڑا ہے۔ پھر کوڑا لگا تو کہا یا اللہ آل رسول تک مجھے پہنچا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے کوڑے لگائے کہ مشکور شہید ہو گئے۔ ادھر بچے جب چھوڑے گئے رات بھر چلتے رہے، دوڑتے رہے، سویرا ہوا۔ قسمت کا لکھا ہوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سویرا ہوا، پھر کوفہ کے قریب ہی ہیں، دیکھا کہ ایک چشمہ پانی کا ہے، وہیں ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، اس کی کھوہ میں جا کر بچے بیٹھ گئے۔ چشمے پر پانی بھرنے کے لیے ایک کنیز آئی، اس نے دونوں بچوں کے حسین چہرے دیکھے۔ قریب جب آئی، بچے پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، سہم گئے۔ عورت نے کہا تم کون ہو؟ بچے خاموش ہیں، کیونکہ کل یہی کہا تھا میں مسلم کے بچہ، میں مسلم کے شہزادے ہیں، ہم مسلم کے شہزادے ہیں۔ پکڑے گئے تھے، بچے خاموش ہیں۔
کنیز خود ہی بول اٹھی تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، تمہارا حسن و جمال بتا رہا ہے کہ تم مسلم کے شہزادے لگ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ بچوں نے کہا جب پوچھ لیا ہے تو چھپانا کیا، ہم مسلم کے شہزادے ہیں مگر بے قصور ہیں، مسلم کے شہزادے ہیں مگر یتیم ہیں، مسلم کے شہزادے ہیں مگر میرا کوئی جرم نہیں۔ اس کنیز نے کہا پریشان مت ہو، میری مالکن اہل بیت سے پیار کرنے والی ہے، تم میرے ساتھ چلو تمہیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ حوصلہ بڑھا، مالکن کے پاس پانی بھرنے والی کنیز لے کر گئی اور جیسے ہی اپنی مالکن کے پاس پہنچی کہنے لگی اے مالکن، اے مالکہ میں دو پھول لائی ہوں، میں دو پھول لائی ہوں، بڑے حسین پھول ہیں۔ مالکن نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ بس ہوتا یہی ہے کہ جو سچا وفادار اہل بیت کا ہوتا ہے وہ تو نام دیکھتا ہے، وہ تو نام دیکھتا ہے، نسبت دیکھتا ہے، آنے والے کو نہیں دیکھتا ہے، جس کا نام لے کر آ رہا ہے ان کا نام دیکھتا ہے۔ جیسے ہی مالکن نے سنا اتنی خوش ہوئی کہ خادمہ کو کنیز کو آزاد کر دیا، سبحان اللہ، کر دیا، غلامی سے آزاد کر دیا۔ اب شہزادوں کو نہلایا دھلایا، اچھے لباس پہنایا، کھانا کھلایا، بستر لگایا، کمرے میں لٹایا، دن بھر کے تھکے ماندے دونوں شہزادے سو جاتے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، عورت تو اہل بیت سے پیار کرنے والی تھی مگر اس کا شوہر انہی بچوں کی تلاش میں پورا دن ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، بچے مل جائیں انعام ملے گا۔ جیسے ہی شوہر آیا گرجدار آواز میں بیوی سے کہنے لگا کیا بتاؤں، دن بھر بچوں کو تلاش کیا، بچے ملے نہیں، یہاں تک کہ میرا گھوڑا مر گیا، میں پیدل تلاش کرتا رہا، میں تھک چکا ہوں، کھانا اگر ہے تو کھلاؤ ورنہ میں سونے جا رہا ہوں۔ بیوی نے سمجھایا کیوں اپنے ہاتھ اہل بیت کے خون میں رنگین کرنا چاہتا ہے، کیا بگاڑا ہے اہل بیت میں تیرا، یہ دنیا کی دولت تھوڑا انعام ملے گا ختم ہو جائے گا، محبت اہل بیت میں جو انعام ملے گا یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام۔ مگر شوہر دنیا کی دولت میں پاگل ہو چکا تھا۔ شوہر نے کہا بکواس بند کرو، کھانا ہو تو لاؤ، جلدی جلدی کھانا کھایا، بستر پر لیٹ گیا۔ اب عورت کو ڈر پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر کو پتہ چل جائے۔ جب شوہر سو گیا، جس کمرے میں بچے تھے باہر سے تالا لگا دیا، تالا لگانے کے بعد یہ عورت آ کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ رات کا پچھلا پہر آیا، کمرے کے اندر بڑے شہزادے نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا مولا علی تشریف فرما ہے، امام مسلم تشریف فرما ہے، رسول رحمت تشریف فرما ہے۔ آقا فرما رہے مسلم تم تو چلے آئے ہو، بچوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر آئے ہو؟ امام مسلم کہتے ہیں آقا چند ہی لمحوں کے بعد بچے بھی آنے والے ہیں۔ خواب دیکھ کر کے بڑا بھائی زار و قطار رونے لگا، جلدی سے چھوٹے بھائی کو جگایا، کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ چھوٹے نے کہا میں نے تو یہی خواب دیکھا ہے، بس کیا تھا بغل گیر ہو کر کے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے دونوں شہزادے زار و قطار روتے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے۔ کمرے میں سونے والا اس کا شوہر جس کا نام تھا حارث وہ جگ گیا۔ بیوی سے کہا اپنے گھر میں تو بچے ہیں نہیں چھوٹے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا پڑوس سے آ رہی ہوگی، کہا نا آواز اپنے گھر سے آ رہی ہے۔ بیوی نے سمجھانے کی کوشش کی مگر شوہر سمجھ نہ سکا، چراغ جلایا، چراغ لے کر کے ڈھونڈنے کے لیے گھر میں ادھر ادھر، جس کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی باہر سے تالا لگا ہوا تھا، جلدی سے چابی لیا، تالا کھولا، تالا کھولنے کے بعد اندر گیا تو دیکھا دونوں شہزادے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے زارے قطار رو رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا تو حارث نے دونوں شہزادوں کے قریب جا کر کے زوردار آواز میں کہا تم کون ہو؟ میرے گھر میں کس کی اجازت سے آ گئے ہو؟ شہزادے ڈرے ہوئے کہتے ہیں ہم تو مسلم کے بچے ہیں، ہمیں یہاں لایا گیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے یہاں بلایا گیا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں۔ جب حارث ظالم نے یہ سنا تو دونوں شہزادوں کے چہرے پر تماچے مارنا شروع کر دیا۔ تماچے جب لگانا شروع کیا
बीबी दौड़ कर आई, अरे जालिम ये सैयद है तमाचे ना लगा, अरे ये सैयद है तमाचे ना लगा, अरे कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा, बेशक कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा, अरे बस लगता है जमीन हिल जाती है, वो देख सैयदा फातिमा गमगीन नजर आती है, ये क्या कर रहा है? शौहर ने धक्का दिया। हालांकि गाजी साहब दीगर हमारे उलमा बैठे हुए हैं, इनको पता है कि इस्लाम वो मजहब है कि जानवर के भी चेहरे पर मारने की इजाजत नहीं है। बेशक जानवर के चेहरे पर अगर मारना है तो इस्लाम कहता है चेहरे पर मत मारो, और हम जब किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो पहला मुक्का चेहरे ही पे मारते हैं। गलत बोल रहा हूँ? करबला का पैगाम समझो, देखो कहा ये सैयद हैं, इनके चेहरे पर तमाचे ना लगा, मगर उसने एक ना सुनी, खादिमों को भी मारा और अपनी बीबी को भी जख्मी किया, और बाल जुल्फों को जरा सोचो, अगर कोई बाल पकड़कर खींचे कितनी तकलीफ होती है। दोनों शहजादों की जुल्फों को पकड़ा और एक दूसरे की जुल्फों से बांध दिया और रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया। कहा सुबह होती है फिर मैं बताता हूँ। सवेरा हुआ, दोनों बच्चों को कमरे से घसीटते हुए बाहर लाया। बीवी कोशिश कर रही है, सारी कोशिशें नाकाम हो गई। बच्चों को पकड़ करके इसी हालत में घोड़े पर बिठा कर ले गया, नहरे फुरात के करीब पहुंचा और घोड़े से बच्चों को नीचे उतारा। यहाँ तक कि बीवी भी पहुंच गई, खादिमा भी पहुंच गई, नहरे फुरात के किनारे भी कोशिश की, लेकिन उस जालिम ने ऐसा वार किया कि कनीज वहीं शहीद हो गई। बीवी जख्मी पड़ी हुई है। शहजादों को अब महसूस हो गया, शहजादे कह रहे हैं इनाम चाहिए, मदीना पहुंचा दे, हम माला माल करवा देंगे। दौलत चाहिए, मदीना पहुंचा दे। मगर दुनिया का लालच उसके दिल में बैठा हुआ था। वो कहने लगा नहीं, जो इनाम इब्ने ज़ियाद देगा, जो इनाम यजीद देगा, वो तुम नहीं दे सकते। उसने तलवार निकाली। भाइयों में प्यार देखो, मोहब्बत देखो, हम और आप कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सगा भाई होता है, नाली पर झगड़ा हो जाता, 3 साल तक जाना आना बंद हो जाता। मामूली सी जमीन पर झगड़ा हो जाता, सगा भाई सगे भाई के खिलाफ थाने पहुंच जाता। हमारा आपस में इंतजार ये है। उधर बड़ा भाई कह रहा है मारना है तो पहले मुझे मार, मैं छोटे भाई को तड़पना देख नहीं सकता। छोटा भाई कहता मारना है पहले मुझे मार, मैं अपने भाई को खून में तड़पता नहीं देख सकता। इतने में उस जालिम ने ऐसी तलवार का वार किया, बड़े भाई का सर तन से जुदा हुआ, लाश खाको खून में तड़पने लगी। छोटे भाई ने दौड़ कर सर उठाया, इतने में उसके सर को भी कलम कर दिया गया। दोनों शहजादों के सरों को एक टोकरे में, एक थैले में उठाया और हारिस कमबख्त सीधे पहुंचा इब्ने ज़ियाद के दरबार में। मुस्कुराता हुआ कहने लगा, ऐ इब्ने ज़ियाद, मैं तेरे लिए तोहफे लेकर आया हूँ। कैसा तोहफा? कहा तुम्हारे दुश्मनों के बेटे का सर काट कर लाया हूँ। किसका सर काट कर लाए हो? सामने तश्त में मुस्लिम के नन्हे शहजादों के जब सर को रखा गया तो इब्ने ज़ियाद हैरत में पड़ गया। कहने लगा, मैंने तो यजीद से अभी कंफर्म बात नहीं किया है, जिंदा पहुंचाना है, यहाँ इनकी गर्दनें काटना है। तूने किसकी इजाजत से गर्दन काट दी? किसकी इजाजत से गर्दन काट दी? तो कहा, मैं डरता था अगर जिंदा लाऊंगा लोग इनाम की लालच में बच्चों को छीन लेंगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मुझ तक खबर भेज देता, मैं सिपाही पहुंचा देता और उसकी कस्टडी में ये हमारे पास आ जाते। अब जरा सुनिए, अल्लाह का करम और बदला दुनिया में रब कैसे दिलवाता है, वही इब्ने ज़ियाद है। इब्ने ज़ियाद ने मजमे पर नजर डाली और कहा, कौन है जो हारिस को ले जाकर उसी जगह कत्ल करेगा? इसने बच्चों को कत्ल किया है। मजमे में एक साहब बैठे थे जिनका नाम था मुकातिल। वो अहले बैत से प्यार करने वाले थे। लग गई ड्यूटी। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, मुकातिल पूछ और हारिस को पकड़कर उसी जगह ले जा। मुकातिल कहते हैं, उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई
کہ پوری دنیا کی دولت اگر مل جاتی مجھے خوشی نہ ہوتی جو خوشی دشمنان اہل بیت کی گردن مارنے میں مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ مقاتل نے حارث کو پکڑا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے رسی میں ہاتھ پیچھے کر کے جکڑا، رسی میں ہاتھ پیچھے کر کے حارث کے جکڑا اور پورے شہر میں گھمایا، پورے شہر میں گھمایا۔ حارث کو گھمانے کے بعد وہیں لے جا کر کے حارث کو نہر فرات کے کنارے پہنچایا۔ اب دیکھا کہ ایک کنیز شہید پڑی ہے، ایک عورت درد سے کراہ رہی ہے۔ عورت سے پوچھا تو کون ہے؟ عورت نے کہا یہ ظالم جسے پکڑ کر لائے ہو یہ روح سیاہ میرا ہی شوہر ہے۔ پورا واقعہ بیان کیا۔ مقاتل نے اب دیکھو سزا کیسے دی۔ مقاتل نے کہا اپنے سپاہیوں سے حارث کے پہلے دونوں پیر کاٹے جائیں۔ حارث کے دونوں پیر کاٹے گئے، کہا دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، دونوں ہاتھ کاٹے گئے، کہا دونوں آنکھیں نکالی جائیں، دونوں آنکھیں نکالی گئی، دونوں کان کاٹے جائے، دونوں کان کاٹے جائے، دونوں کان کاٹے گئے۔ مقاتل نے کہا حارث کا پیٹ پھاڑا جائے اور یہ کٹے ہوئے اعضاء پیٹ کے اندر ڈال دیے جائیں، اور ایک بڑا پتھر وزنی پیٹ پر رکھا اور اٹھا کے نہر فرات میں ڈال دیا۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب نہر فرات میں ڈالا گیا تو ایسا موج، ایسی بھنور پیدا ہوئی کہ حارث کی لاش کو پانی نے باہر پھینک دیا، پھر اٹھا کر کے سپاہیوں نے دوبارہ ڈالا، پھر پانی نے پھینک دیا، پھر تیسری مرتبہ ڈالا، پھر پانی نے پھینک دیا۔ اب گڈھا کھودا گیا، حارث کی لاش کو اسی میں ڈالا گیا، پتھر کے ٹکڑے ڈالے گئے، گرد و غبار ڈالا گیا، مگر اچانک زمین ہلی اور اس نے بھی نکال کر باہر پھینک دیا۔ کیا سمجھے؟ ارے اہل بیت کے دشمنوں کو نہ زمین قبول کر رہی ہے نہ پانی قبول کر رہا ہے۔ پانی نے بھی پھینک دیا، زمین نے بھی پھینک دیا۔ اب لکڑی بلائی گئی اور حارث کی لاش کو جلا دیا گیا، حارث کی لاش کو جلا دیا گیا، اور وہ دونوں کٹے ہوئے سر، کتابوں میں لکھا ہے کٹے ہوئے سر جب پانی میں پھینکے گئے تو جو جسم پانی میں حارث نے پھینکا تھا نہر فرات میں سر لے گیا تھا۔ اب جب سر پانی میں پھینکے گئے تو لاشا دونوں شہزادوں کا اوپر آیا اور سر دھڑ سے جڑ گئے اور لاش بہتی ہوئی چلی گئی۔ اور دوسرا مورخ یہ لکھتا ہے کہ دونوں شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے دفن کر دیا گیا اور ان کی قبریں بنا دی گئی۔ حضرات دنیا ہی میں انعام کے لالچ میں حارث کیسا ذلیل و خوار ہوا کہ کسی نے کہا تھا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب امام مسلم کی شہادت کے بعد اور ان کے بچوں کی شہادت کے بعد جو خط امام حسین کو مکہ شریف میں پہنچا تو امام حسین نے خط پاتے ہی مکہ شریف سے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب امام حسین نے جب جانے کا ارادہ کیا، مکہ شریف میں جو صحابہ اس وقت تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری اور دیگر حضرات امام حسین کے پاس آئے، یا امام کربلا نہ جائیں، یا امام کربلا نہ جائیں۔ کربلا والوں نے آپ کے بعد آپ کے والد مولا علی کے ساتھ کیا کیا آپ کو پتا ہے۔ کربلا والے، کوفہ والے بڑے دھوکے باز ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام حسین کہہ رہے نہیں مجھے کوفہ جانا ہے۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، ایک مورخ کی تحریر یہ ہے 72 نفوس قدسیہ، ایک نے لکھا ہے 82 نفوس قدسیہ، ایک نے لکھا ہے 91 نفوس قدسیہ۔ اہل بیت اطہار اور جانثاروں کا قافلہ لے کر امام حسین مکہ سے جب روانہ ہونے لگے تو کچھ لوگوں نے لکھا ہے ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی، کچھ لوگوں نے لکھا ہے ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی۔ دنیا کے کونے کونے سے حج کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور امام حسین ہیں
مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین حج کے ایام میں مکہ شہر چھوڑ کر کوفہ کیوں جا رہے تھے؟ تو 25 حج پیدل چل کر کے 25 حج میرے امام نے ادا فرمائے تھے. سبحان اللہ. 25 حج ادا کرنے والے امام آج نفلی حج چھوڑ کر کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کو پتا چل گیا تھا یزید نے حاجیوں کے بھیس میں کچھ لوگوں کو مکہ بھیج دیا تھا کہ امام حسین کو حرم میں قتل کر دینا. حاجیوں کے بھیس میں یزید نے بھیجا تھا کہ جب حسین باہر تو ملیں گے نہیں، حرم کے اندر انہیں قتل کر دینا. یہ خبر امام تک پہنچ گئی تھی. میرے امام نہیں چاہتے تھے حرم کے اندر خون بہایا جائے، حرم کے اندر خون بہے. میرے امام جانتے تھے اگر میں نے سفر نہ کیا تو مجھے حرم کے اندر قتل کر دیا جائے گا، مجھے حرم کے اندر مار دیا جائے گا. اس زمانے میں حاجیوں کے بھیس میں یزیدیوں نے آ کر کے کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی غرض سے مکہ آ گئے تھے اور وہ بھیس میں آئے تھے حاجیوں کے. آج بھی یزید کے ماننے والے، یزید کے چاہنے والے جلسوں میں سامعین بن کر آتے ہیں، مسجدوں میں نمازی بن کر آتے ہیں، مسجدوں میں نمازی بن کر آتے ہیں، جلسوں میں سامعین بن کر آتے ہیں، اور امام حسین سے محبت نہیں چہرہ دکھانے آتے ہیں. چہرہ دکھانے آتے ہیں. پہچانو ہم آئے ہیں، پہچانو ہم آئے ہیں. لوگوں کو چہرے مت دکھاؤ، اس آقا حسین کو چہرہ دکھاؤ جہاں تمہارا چہرہ دکھانا کام آ جائے. حاجیوں کے بھیس میں، نمازیوں کے بھیس میں داڑھی رکھ کر کے مسجد میں جھوٹ بولنا، نماز پڑھ کر کے مسجد میں جھوٹ بول دینا، نمازی کی صورت میں دھوکہ دے دینا، نمازی کی صورت میں بدعہدی کر دینا، اس زمانے سے چلا آیا ہے. امام حسین جانتے تھے میں گیا نہیں یہاں سے تو شہید کر دیا جائے گا. امام حسین جب چلے تو قافلے میں کون کون لوگ سنو. امام حسین جب چلے مکہ شریف سے کوفہ کی طرف تو امام حسین کے 3 بیٹے ساتھ میں، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت امام زین العابدین. امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کے 4 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر. یہ 4 بیٹے امام حسن کے. امام حسین کی سگی بیٹی جس کی عمر 7 سال، حضرت ننھی سکینہ ساتھ میں ہے. علی اصغر شیر خار، دودھ پینے کا زمانہ ہے، وہ بھی ساتھ میں. اور امام حسین کی سگی بہن حضرت زینب، فاطمہ زہرا کی بیٹی حضرت زینب، جنہیں ثانیہ زینب کہا، جنہیں ثانیہ فاطمہ کہا جاتا ہے، وہ سیدہ زینب ہیں. اللہ اکبر. امام حسین کی 2 بیویاں حضرت رباب، حضرت شہر بانو. ان کے علاوہ اور بہت سارے جانثار. یہ قافلہ چلا، مکہ شریف سے روانہ ہوا. قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، قافلہ بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت مکے کے جو حاکم تھے ان کا بھی نام سنو. مکے کے حاکم کا نام تھا عمرو بن سعید. عمرو بن سعید کو پتا چلا حسین کربلا جا رہے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی. تب تک امام کا قافلہ دور نکل چکا تھا. ایک جگہ ہے مقام صفاح، اس مقام پر حسین کا قافلہ پہنچا. جب وہاں قافلہ پہنچا تو ایک عرب کا مشہور شاعر جس کا نام ہے فرزدق، کچھ لوگ اس کو فرزوق پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے فرزدق، عرب کا مشہور شاعر. امام حسین سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کوفہ کی طرف سے. امام پاک سے پوچھا فرزدق شاعر نے کہاں جا رہے ہیں؟
امام پاک نے کہا کوفہ جا رہے ہیں، اس نے بھی سمجھایا حضور کوفہ نہ جائیں، حضور کوفہ نہ جائیں۔ امام پاک فرماتے ہیں کوفہ والوں کے حالات کیا ہیں؟ تو فرزدق شاعر نے کہا یا امام سچائی یہ ہے کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کی طرف ہیں، تلواریں بنو امیہ کی طرف ہیں اور تلواریں یزید کی طرف ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، مگر میرے امام رکتے نہیں ہیں، سفر جاری ہے۔ اتنے میں دو چھوٹے چھوٹے شہزادے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ آنے والے کوئی اور نہیں امام حسین کے بھانجے اون محمد بڑی تیزی سے آئے، خط لے کر آئے تھے۔ امام حسین کے بہنوئی عبداللہ بن جعفر، انہوں نے خط دے کر بھیجا تھا اپنے شہزادوں کو، اور کہا تھا جا کر کے یہ خط اپنے امام حسین کو پہنچاؤ۔ امام حسین نے خط لیا، کھولا تو خط میں لکھا تھا یا امام آپ کوفہ نہ جائیں، جہاں پہنچے ہیں وہیں سے واپس آ جائیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کے لیے مکہ کے حاکم سے امان لے لیا ہے، میں آپ سے بہت جلد ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ امام پاک کو جو خط لکھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا یا امام اگر آپ کوفہ چلے گئے، کوفہ والوں نے دھوکے سے آپ کو شہید کر دیا تو اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، دنیا میں اندھیرا پھیل جائے گا۔ امام حسین نے خط پڑھا، بند کیا، دیکھتے ہی دیکھتے امام حسین کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر وہ بھی پہنچ گئے، اور حاکم مکہ کے بھائی ولید وہ بھی پہنچ گئے۔ دونوں لوگوں نے سمجھایا آقا حسین واپس چلے، میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں آپ اتنا بزد کیوں ہیں، آپ جانا کیوں چاہتے ہیں؟ تو آقا حسین نے فرمایا نانا جان کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اور ان سے میں نے وعدہ کر لیا ہے، انہوں نے جو مجھے حکم دیا ہے میں حکم کو پورا کروں گا، حالات چاہے جیسے ہوں، موافق ہوں یا مخالف ہوں، ہم اسے پورا کریں گے۔ لوگوں نے کہا وہ خواب بیان کریں، میرے امام نے کہا اب تک نہیں بیان کیا، اب بھی بیان نہیں کروں گا، میں تب تک بیان نہیں کروں گا جب تک اپنے رب سے ملاقات نہ کروں، جب تک میں اپنے رب سے ملاقات نہ کر لوں۔ آخرکار امام حسین کے بہنوئی کچھ مجبوری کے تحت آپ واپس لوٹ آئے اور اپنے بیٹے دونوں شہزادوں کو روانہ کر دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قافلہ چلا جا رہا ہے، کوفہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ جگہ ہے جس کا نام ہے مقام حاجر۔ مقام حاجر پر جب پہنچے تو مقام حاجر پر حضرت امام پاک نے اپنے ایک جانثار قیس بن مسہر کو بھیجا، کہا جا کر کے کوفہ والوں کو اطلاع دے دو کہ امام حسین اپنے ساتھیوں سمیت آ رہے ہیں۔ قیس بن مسہر جب گئے تو جگہ جگہ پر ناکہ بندی کر دی گئی تھی، یزید کو پتا چل گیا تھا حسین آ رہے ہیں کوفہ، جگہ جگہ پر ناکہ بندی۔ قیس بن مسہر کو پکڑا گیا اور ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد نے قیس بن مسہر سے کہا جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، تم دارالعمارت کی عمارت کی چھت پر چڑھ جاؤ اور کھڑے ہو کر معاذ اللہ کہو حسین کذاب ابن کذاب، معاذ اللہ حسین کی توہین کرو اور جا کر کے حسین کی شان میں گستاخی کرو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں امان دے دی جائے گی۔ قیس بن مسہر گئے، دارالعمارت کی چھت پہ گئے، اور چھت پر جانے کے بعد میں آپ نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد فرمایا اے کوفہ والے سنو، تم نے حسین کو بلایا ہے، تمہارے بلانے پر حسین آ رہے ہیں، تم نے خط طے کر کے بھیجا ہے، حسین کے لیے تیار ہو جاؤ، مدد کے لیے، ان کی موافقت کے لیے۔ اور قیس بن مسہر نے کہا سنو کوفہ والو، زمین پر اس وقت سب سے عظمت والا، سب سے عزت والا، سب سے بہترین شان و شوکت والا اگر کوئی ہے تو امام حسین کے ذات ہے۔
دشمن کے نرگے میں جان جانے کا وقت ہے. جبھی تو کسی نے کہا تھا مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں. مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. ابن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ایسی شان بیان کر رہا ہے, جلادوں سے کہا اسی چھت سے قیس بن مسیر کو زمین پر پھینک دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں. اللہ اکبر. امام حسین کی محبت میں ابھی سفر میں ہیں, یہ شہادت قیس بن مسیر کو مل جاتی ہے, چھت سے نیچے پھینکا جاتا, ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں. ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. یہ قافلہ ایک مقام پر پہنچتا ہے, مقام سالویہ پر, جہاں عبداللہ بن موتی سے ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے بھی سمجھایا لیکن امام پاک آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے یہ قافلہ کوہ ذی حشم, ایک پہاڑ ہے, اس کے دامن میں جب پہنچے, کوہ ذی حشم پہاڑ کے دامن میں پہنچے. دوپہر کا وقت تھا, چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی. آج بھی جو لوگ عرب گئے ہیں جانتے ہیں کہ اتنی دھوپ میں شدت تمازت ہوتی ہے. دوپہر کا وقت تھا, امام حسین نے قریب چشمہ تھا پانی کا. قافلے والوں کو روکا, گھوڑے اونٹ جو بھی ساتھ میں جانور تھے اور اہل بیت کے افراد تھے سب نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد آرام کے لیے لیٹے ہی تھے کہ 1000 کا لشکر ہر لے کر آ گیا. اور ہر ابن زیاد کی طرف سے 1000 کا لشکر لے کر آیا. چاروں طرف سے قافلے والوں کو گھیر لیا. میں نے ایک شعر پڑھا تھا نا کہ حسین کے گھر والوں کا اخلاق اور اصول کیا ہوتا ہے. جیسے ہی آیا ہر, آنے کے بعد میں حسین نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو میں مطیع فرمانبردار بنا کر کے لے کر جاؤں گا. اتنا سننا تھا. امام فرماتے ہیں تجھ پر تیری ماں روئے, کیا تجھے یقین ہے کہ میں فاسق و فاجر یزید کے پاس جاؤں گا, اس کی بیعت قبول کروں گا؟ حر نے کہا ہے حسین تمہارے علاوہ پورے عرب میں اگر یہ جملہ مجھے کوئی بولتا تو میں جواب دیتا, مگر حر کہہ رہا ہے حسین میں جواب اس لیے نہیں دوں گا, تمہاری ماں فاطمہ زہرا, تمہاری ماں رسول اللہ کی بیٹی ہے, میں ایسا جملہ تمہاری ماں کے لیے نہیں بول سکتا. وہی ادب ہے, وہی ادب ہے جو آگے چل کر کے کام آیا. امام حسین نے حر سے فرمایا تو یہ یقین ہے کہ میں یزید کے پاس جاؤں گا. اس کے بعد میرے حسین کا کردار دیکھو. حسین فرماتے حر چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, تیرے سپاہی پیاسے ہوں گے, گھوڑے بھی پیاسے ہوں گے, پانی پلا دے. قبضہ ہے میرے حسین کا چشمے پر, قبضہ ہے میرے حسین کا چشمے پر. یزیدیوں کو پانی پلا رہے ہیں, یزید کے جانور پانی پی رہے ہیں. میرے آقا حسین نے اس کے بعد فرمایا اے حر جا کر کے یزید سے کہہ دے کہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا. حر نے کہا مجھے بتایا گیا ہے آپ بغاوت پر یزید کے اتر گئے ہیں. امام حسین نے فرمایا کیونکہ اس زمانے میں بھی بتانے والے کچھ اور تھے. جی ہاں بے شک, بولا کچھ جاتا ہے, بتایا کچھ جاتا ہے, سنایا کچھ جاتا ہے, سنتے لوگ کچھ ہیں. حر نے کہا مجھے یہ بتایا گیا. امام فرماتے ہیں لا کر کے چٹھیاں دکھاؤ اسے. تھیلے کے تھیلے سامنے اڈال دیے گئے. دیکھ حسین فرماتے ہیں دیکھ تیرے ساتھ آنے والوں میں بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے بلایا ہے. چٹھیاں پڑھ. حر کہنے لگا نہ میں نے بلایا ہے نہ میں نے آپ کو دعوت دی ہے. ابن زیاد نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے میں آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا. میرے امام فرماتے ہیں کہ مجھے لے کیوں جائے گا, لے کیوں جائے گا؟ اگر کہے بول تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں, میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں. حر نے کہا میں جانے بھی نہیں دوں گا. حر نے کہا میں جانے بھی نہیں دوں گا. اذان کا وقت ہو گیا, اذان کا وقت ہو گیا, ظہر کی نماز کا وقت آیا تو اذان کا وقت. اذان پڑھی گئی,
میرے آقا حسین فرماتے ہیں حور نماز میرے پیچھے پڑھے گا کہ الگ جماعت سے نماز پڑھے گا؟ حور نے کہا حسین میں نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، میرے ساتھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، ظہر کا وقت تھا، میرے آقا حسین نے نماز پڑھائی، حور نے اس کے ساتھیوں نے حسین کے چاہنے والوں نے نماز ظہر ادا کی، بات چیت ہوتی رہی، عصر کا وقت آ گیا، پھر اذان پڑھی گئی، میرے آقا حسین نے امامت فرمائی، حور نے حور کے ساتھیوں نے نماز عصر ادا کی، سلسلہ چلتا رہا، قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ حور نے کہا یا امام بار بار میری طرف پیغام آ رہا ہے ابن زیاد کی طرف سے۔ امام پاک کہتے ہیں کہ مجھے یا تو واپس جانے دے یا تو کوفہ والوں نے مجھے بلایا آگے جانے دے۔ بہرحال حور بھی ساتھ ساتھ اپنا لشکر لے کر چل رہا ہے اور نقل و حرکت دیکھ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ چلتے ایک محرم الحرام کو ایک مقام پر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو اور زیادہ عمرو بن سعد لشکر لے کر کے آ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 محرم الحرام کو گھوڑے اونٹ لشکر چلتا جا رہا، چلتے اچانک سواریاں رک گئی۔ میرے امام فرماتے ہیں اے لوگوں یہ جگہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اسے دشت نینوا کہتے ہیں، اسے میدان کربلا کہتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں ساتھیوں سے سامان اتار لو، یہی میری آخری منزل ہے، جہاں نانا جان نے فرمایا تھا میں وہاں پہنچ گیا ہوں۔ ساتھیوں سے کہتے ہیں خیمہ زن ہو جاؤ، اپنے اپنے خیمے لگا لو، میرے آقا حسین ہیں۔ خیمے لگا لیے جاتے ہیں، ادھر یزیدی لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اتمام حجت ہو رہی ہے، گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے 7 محرم کی تاریخ آئی، ابن زیاد کی طرف سے لشکر بھیجا گیا 12,000 کا، یا متعدد مورخوں نے تحریر کیا ہے ایک بڑا لشکر آیا، اور آنے کے بعد میں جو نہر فرات تھی وہ میرے امام تھے۔ یہ امام کا کردار، یہ یزیدیوں کا کردار۔ نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا، نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا، خبردار ایک گھونٹ نہ خیمے حسینی میں پانی جانے پائے، نہ کسی حسینی کو پانی ملنے پائے، پابندی لگا دی گئی، پہرا بٹھا دیا گیا، روک دیا گیا۔ کیوں؟ پانی نہیں پیئیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، جنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ مگر ان یزیدیوں کو پتہ ہی نہیں تھا شیر جتنا بھوکا ہوتا ہے اتنا ہی دہاڑتا ہے۔ شیر جتنا ہی بھوکا ہوتا ہے اتنا ہی دہاڑتا ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پانی وہاں بھی بند کیا گیا تھا، پانی بھارت میں بھی بند کیا گیا، وہاں رسول اللہ کی اولاد پر اور یہاں آل رسول پر، اجمیر کی دھرتی پر بھی پانی بند۔ سب کو پانی ملے گا، پوتر پانی ہے، اچھا پانی ہے، یہ ہاتھ مسلمان ڈالیں گے پانی ناپاک ہو جائے گا، پانی بند۔ تو وہاں حسین چپ، یہاں غریب نواز چپ نہیں، فرمایا میں خود نہیں جاتا، پیالہ لے کر جاؤ، پیالہ لے کر جاؤ اور جا کر کے کہہ دو غریب نواز نے بلایا ہے۔ سارا پیالے میں پانی سمٹ گیا، میں اشارہ کروں گا، واقعہ نہیں بتاؤں گا، سارا پانی پیالے میں سمٹ گیا، سارا پانی پیالے میں سمٹ گیا، سارا پانی پیالے میں سمٹ گیا۔ میں سوچنے لگا وہ لکڑی کا پیالہ اسے لے کر جب گئے تو جانے والے نے یہ نہیں کہا اے غریب نواز اتنا بڑا آنا ساگر ہے، اتنا چھوٹا پیالہ ہے، اتنا چھوٹا پیالہ ہے، اتنا بڑا آنا ساگر ہے، پانی کیسے اس میں سمائے گا؟ نا پورا پانی آنا ساگر کا اس چھاگل میں، اس پیالے میں آ گیا، اور پیاسے وہ لوگ مرنے لگے، क्षमा کر دو مہاراج، معاف کر دو۔ پھر پانی کا پیالہ انڈیل دیا، پھر جل تھل آنا ساگر نظر آنے لگا۔ حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مصطفیٰ اپنی چادر میں
कितने गुनहगार को छुपाएंगे, कितनी बड़ी चादर होगी, मुस्तफा गुनहगारों को छुपाएंगे। गरीब नवाज ने प्याले में आना सागर बुला करके ये बता दिया, जब आले रसूल इतना बड़ा सागर का पानी एक छागल में बुला सकता है तो रसूलुल्लाह अपनी चादर में अपनी गुनहगार उम्मत को क्यों नहीं छुपा सकते। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या हुसैन। तो यहाँ पानी बुलाया, वहां पानी नहीं बुलाया, क्यों? ये लफ्ज़ क्यों पे गौर करना। वहां पानी यहाँ बुलाया, वहां क्यों नहीं बुलाया, वजह क्या थी? लोग कहते हैं ना अगर पावर था तो बुलाया क्यों नहीं, तो यहाँ क्यों बुलाया वहां क्यों नहीं बुलाया, इसको समझो। अजमेर में गरीब नवाज के मुकाबले में जितने लोग थे सब एरियल वाले थे, सब एरियल वाले थे, सब एरियल वाले, वहां सब दाढ़ी वाले। करामत वहां दिखाई जाती है जहां बेईमान हो। बेशक गरीब नवाज के मुकाबले में कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं, सब के सब मुकाबले में आने वाले बेईमान। करबला में हुसैन के मुकाबले में जो हैं वो कुरान पढ़ने वाले हैं, अजान देने वाले हैं, नमाज की पाबंदी करने वाले हैं, पेशानियों पे सजदे का निशान है, बंदगी भी कर रहे हैं, अजान भी हो रही है, नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो हजरात वहां हुसैन जानते थे अगर मैंने करामत के जोर पे यहाँ काम ले लिया तो कल ऐसा वाकया पेश आएगा तो मेरे चाहने वाले कलेजा पकड़कर बैठ जाएंगे, हम में कोई हुसैन नहीं है जो मुकाबला करे, हम में कोई हुसैन नहीं है जो मुकाबला करे। मेरे आका हुसैन ने वहां करामत नहीं दिखाई, अपना अखलाक दिखाया, अपनी मोहब्बत दिखाई, अपना किरदार दिखाया, अपना सब्र दिखाया, इसलिए कि अपनों के बीच में करामत नहीं दिखाई जाती, मोहब्बत दिखाई जाती है, प्यार दिखाया जाता है, सब्र का मुजाहिरा किया मेरे आका हुसैन ने। वरना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अगर एड़ी रगड़ दे पानी का चश्मा उबल जाए, रसूलुल्लाह के नवासे के शहजादे अली अस्कर अगर एड़ियां रगड़ देते तो मैदान करबला में दूसरा ज़मज़म जारी हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने सब्र किया, करामत नहीं दिखाई, करामत नहीं दिखाई। पानी बंद है, चरिंद पानी पी रहे हैं, परिंद पानी पी रहे हैं, यजीदी भेड़िए पानी पी रहे हैं, हुसैन को पानी नहीं दिया जा रहा है। मैं कहता हूं नादानो तुमने समझा ही नहीं हुसैन को। अरे हुसैन को बचपन में मुस्तफा ने अपनी जबान दे करके हमेशा के लिए हुसैन की प्यास मिटा दिया था, इसलिए कि हुसैन को दुनिया के पानी की जरूरत नहीं थी, हुसैन तो आबे कौसर पीने वाले थे। हुसैन सब्र कर रहे हैं, धीरे 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 7 मुहर्रमुल हराम, 8 मुहर्रमुल हराम, 9 तारीख समेट रहा हूं चूंकि टाइम हो गया। 9 मुहर्रमुल हराम अस्र के टाइम मेरे इमाम टेक लगा करके तलवार से बाहर खेमे के बैठे हुए थे, टेक लगा कर बैठे हुए थे। शोर उठा, सैयदा ज़ैनब करीब आई, भाईजान चारों तरफ से खेमे को घेर लिया गया है। इमाम पाक फरमाते हैं चाह करके पता लगाओ क्या चाहते हैं वो लोग। लोगों ने कहा हुसैन से कहो या तो यजीद की बैत करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं, या तो जंग करें या बैत करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जाकर के उनसे कह दो जंग करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं तो कल कर लेंगे, जंग करना चाहते हैं तो कल कर लेंगे, आज रात की मोहलत चाहिए, आज रात मोहलत चाहिए। धीरे धीरे सूरज डूब गया। ये जिस 10वीं शब में हम और आप बैठे हैं 10वीं शब लग चुकी थी। मेरे आका हुसैन समझ गए ये मेरे खून के प्यासे हैं। आपने चाहने वालों को, अहले बैत अतहार के लोगों को जमा किया और फरमाया, खुतबा दिया। बस बात खत्म कर रहा हूं, सुनना, पानी की तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि हम जिसका जिक्र कर रहे हैं पानी उनके लबों का मुहताज है। सुभान अल्लाह, पानी उनके लबों का मुहताज है। तो मेरे आका हुसैन अकीदतमंदों को, जानिसारों को
खुतबा देते हैं, ऐ मेरे अकीदत मंदो, घर बार छोड़ा मेरे लिए, रास्ते की मुसीबतों को बर्दाश्त किया मेरे लिए, यहाँ तक आए मेरे लिए। मैं समझ रहा हूँ ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरी गर्दन काट करके मुझे शहीद करना चाहते हैं। ऐ लोगों तुम यहाँ से वापस चले जाओ। ये मेरे इमाम हैं, मुसीबत के वक्त लोग लोगों को बुलाते हैं, हिमायती बनाते हैं, मगर मेरे हुसैन तो वो हैं जिनको हिमायती बनाते हैं उन्हीं को जन्नती बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं जाओ, इजाजत है, जिधर जाना चाहे तो मेरे साथियों चले जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। इमाम हुसैन ने ये फरमाया, लेकिन मजमा अपनी जगह पर टस से मस नहीं, जितने साथी थे सब खामोश बैठे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों गए नहीं, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम चले जाओ। इमाम हुसैन ने सोचा नजर से नजर मिल रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कुछ बोल नहीं पाता है, हिम्मत नहीं होती है। मेरे इमाम समझ गए नजर से नजर मिल रही है, आमना सामना है, इसलिए लोग शायद एहतराम में न जा रहे हों। मेरे आका फरमाते हैं खेमे का चिराग गुल कर दो। अंधेरा जब हो गया मेरे इमाम फरमाते हैं लोगों अंधेरे में चले जाओ, जिधर जाना चाहते उधर चले जाओ। लोग बोल उठे, आका हुसैन दुश्मनों के नरगे में हम आपको छोड़कर कैसे चले जाए, आपके नाना को क्या मुंह दिखाएंगे। वाह रे मेरे आका हुसैन, आप फरमाते हैं जाने वाले चले जाओ, जाना तुम्हारा काम था, नाना से जन्नत दिलवाना मेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, इजाजत है, इजाजत है। चराग कुछ देर के बाद जब जलाया गया तो लोग अपनी जगह पर बैठे थे। ये हुसैन के मानने वाले थे, ये सच्चे हुसैनी थे। इसलिए कि आजमाया किसी दोस्त को तब आजमाया जाता है, किसी दोस्त को तब आजमाया जाता है जब मुसीबत का वक्त हो। बिरयानी खाने के लिए तो सब चले आते, कौरमा खाने के लिए तो सब चले आते, और मुसीबत के वक्त कौन खड़ा होता है? उसी वक्त अपने बेगाने का पता चलता है। मगर हुसैन के साथी हुसैन के नाम पर जान देने वाले थे। साथियों ने कहा आका हुसैन जब तक हम जिंदा हैं आपकी तरफ न हम तीर आने देंगे न तलवार आने देंगे, हम अपनी जान का नजराना कुर्बान कर देंगे। शम्मा ही ना हो तो परवाने किस काम के, शम्मा ही ना हो तो परवाने किस काम के। आका हुसैन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हजरात 10वीं शब है, मेरे आका हुसैन पूरी रात इबादत में, रियाजत में, तिलावत में। जब रात का पिछला पहर आया, जब रात का पिछला पहर आया, अब सुनो, मेरे आका हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को बुलाया, फरमाया बेटा अली अकबर पिछला पहर है मैदान कारजार का, जा करके जायजा लो, देखो हालात कैसे हैं। अली अकबर रात के पिछले पहर मैदान करबला का जायजा ले रहे हैं। पूरे यजीदी अपने अपने खेमे में हैं, मगर नहरे फुरात पर पहरा देने वाले पहरा दे रहे हैं। अली अकबर जब पलटने लगे तो आपने देखा मैदान करबला में सन्नाटा है, खेमे में यजीदी सो रहे हैं, नहरे फुरात पर यजीदी पहरा दे रहे हैं। मगर उसी मैदान करबला में एक बुर्का पोश खातून है जिनका चेहरा छुपा हुआ है, और उस मैदान करबला में छोटी छोटी कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही हैं। अली अकबर करीब गए, जाने के बाद में सलाम किया, कहा खातून आप कौन हैं? रात के पिछले पहर आप रेत की कंकरियां क्यों चुन रही हैं? आप पत्थरों को दामन में क्यों भर रही हैं? मगर खातून ने कोई जवाब न दिया। अली अकबर वापस आए। हजरत हुसैन फरमाते हैं अली अकबर मैदान कारज़हर का हाल क्या है? अली अकबर कहते हैं कि आका मैदान करबला में यजीदी पहरा दे रहे हैं नहरे फुरात पर, और यजीदी अपने अपने दीगर यजीदी खेमे में है, सन्नाटा है। मगर हाँ मैंने एक अजीब मंजर देखा है, मैदान करबला में एक खातून है, बुर्का पोश है, रेत से सर्रात से कंकरियां चुन चुन करके दामन में रख रही हैं। मैंने पूछा आप कौन है? जवाब नहीं मिला। इतना सुनना था, मेरे आका की आंखें भीग जाती हैं, मेरे
میرے آقا حسین روتے ہوئے جواب دیتے ہیں اے علی اکبر وہ خاتون کوئی اور نہیں میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے میری ماں فاطمہ زہرا ہے وہ جانتی ہیں کہ میرا شہزادہ حسین اسی میدان میں شہید کیا جائے گا وہ کنکریاں چن چن کر کے دامن میں اس لیے رکھ رہی ہیں کہ جب میرا شہزادہ حسین زمین پر آئے گا تو یہ کنکریاں چبھ نہ جائیں یہ کنکریاں جسم میں چبھ نہ جائیں اتنا جب علی اکبر سنتے ہیں وہ بھی سارے قطار رونے لگتے ہیں اللہ اکبر اتنے میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان پڑھی جاتی ہے اذان پڑھی جانے کے بعد لوگوں نے نمازیں ادا کی مگر اب یزیدی حسین کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یزیدی الگ نماز پڑھ رہے ہیں حسین کے ماننے والے الگ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہو گیا انشاءاللہ کل کربلا شریف کا خونی منظر بیان کیا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ